عمران خان صاحب کی آج چند سینئر صحافیوں سے اپنے گھر پہ ملاقات ہوئی ہے لاہور کے اندر ہی، اور میں اب اندر کی جو کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چودھری شجاعت حسین نے غالباً کوئی لیٹر لکھا ہے جس کی وجہ سے ایک دم ایک نئی تھرتلی، ایک نئی ٹینشن جو ہے وہ اس سارے ماحول کے اندر آ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اہم دن ہے آج وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے، اور آج بڑی انٹرسٹنگ اپڈیٹس ہیں۔ جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے ابھی تک اس سلسلے میں ووٹنگ تو نہیں ہوئی، لیکن پس پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اصل کہانی تو وہ ہے، وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو رپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آج چند سینئر صحافیوں سے اپنے گھر پہ ملاقات ہوئی ہے لاہور کے اندر ہی، اور ان سینئر صحافیوں میں کون کون موجود تھا؟ اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب موجود تھے، سہیل وڑائچ صاحب موجود تھے، اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب موجود تھے۔ تو وہاں پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور میں اب اندر کی جو کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ڈسکشن ہوئی کیا ہے۔ ایک ٹاپک جو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ یہ تھا، جو سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے خاص طور پہ عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ اس وقت جس پوزیشن کے اوپر ہیں اور جو پاپولیرٹی آپ کے پاس ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ فوج کے حوالے سے، فوج کے کردار کے حوالے سے، سیاسی کردار کتنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پوزیشن لیں اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ایکچولی آن بورڈ لے کے اس چیز کو ڈسکس کریں۔ اور ان کو یہ کہا گیا کہ اب تو شاید پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ سے مسائل یا رہے ہوں یا ہوں اس وقت موجود، مطلب کسی نہ کسی کا ٹاکرا جو ہے وہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک چیز کو طے کر لیں، نیا آرمی چیف کس طرح آنا چاہیے، کس طریقے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، سینیورٹی کیا ہونی چاہیے، اس طریقہ کار کے ساتھ طے کر لیں تو پھر معاملات کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میں تو ہر چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مطلب انہوں نے کہا جی میں ہر چیز کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں جب ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں کسی بھی چیز کے اوپر ریفارمز کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو یہ اپنا این آر او جو ہے وہ بیچ میں لے آتے ہیں، کیسز اپنے بیچ میں لے آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بات چیت ہو نہیں پاتی۔ اب ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو بہرحال معاملہ جو ہے وہ یہ سینئر صحافیوں کے ساتھ جو آج ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جیو نیوز کے ایک رپورٹر ہیں، دیگر صحافیوں کو بھی وہاں پہ بلایا ہوا تھا، دنیا نیوز سے حسن رضا گئے ہوئے تھے، اور جیو کے جو رپورٹر ہیں اعظم ملک ان کو بھی بلایا گیا تھا، وہ بھی بیٹھ کے وہاں پہ موجود تھے۔ اب وہ وہاں پہ عمران خان صاحب سے گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد جب وہ سارے وہاں سے چلے گئے تو اعظم ملک صاحب نے جو ہے جیو کے اوپر رپورٹ کیا۔ انہوں نے رپورٹ کیا کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اس کے اندر غالباً کوئی گفتگو جو ہے وہ جو حماد اظہر صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی ہوئی کہ جی ہو سکتا ہے ان کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کا صدر بنا دیا جائے، جبکہ اس وقت ایکچولی یہ عہدہ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کا جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس ہے۔ تو بعد میں حماد اظہر صاحب نے بلکہ اس کی نفی بھی کی، انہوں نے کہا، تردید کی، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اعظم ملک صاحب جو جیو کے رپورٹر ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا۔ اچھا، جیو بھی ظاہری بات ہے کافی ایکسائٹڈ ہوا اس بات کے اوپر کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جیو کے نمائندے سے گفتگو کی ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے جیو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ جی ایک تو ہمارا بائیکاٹ چل رہا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ہم لوگوں کو موقع دیا، جبکہ سہیل وڑائچ صاحب بھی جیو میں ہی ہوتے ہیں، مطلب جنگ گروپ سے ہی ان کا تعلق ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اچھا خاصا اس خبر کو جو ہے وہ رگڑا، کافی دیر چلایا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ شہباز گل صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا، اور شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی چیئرمین عمران خان کی جیو نیوز سے کسی قسم کی کوئی خصوصی گفتگو نہیں ہوئی، جیو نیوز کو ان کی زرد صحافت اور نون لیگ کے میڈیا سیل ہونے پر ان کا بائیکاٹ ہے، جیو نیوز کی ریٹنگ گر چکی، اس لیے جعلی خبریں بنا رہے ہیں کہ عمران خان کی جیو سے خصوصی بات چیت۔ اچھا، اب خصوصی بات چیت اور بات چیت یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ خصوصی بات چیت میں یہ بات ہوتی ہے کہ جناب صرف آپ سے بات چیت ہوئی ہے، وہاں پہ اور کوئی صحافی موجود نہیں تھا، جبکہ بات چیت میں ہوتا ہے کہ باقی سارے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ نارملی ویسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سینئر سیاستدان یا کسی بھی پارٹی کے سربراہ جب صحافیوں سے ملتے ہیں
تو جسٹ ایز اے کوڈ آف کنڈکٹ ویسے ہی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ آف دا ریکارڈ ہوگی. بہت کم لوگ بائی دا وے میں بھی اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ بھی دے کہ جناب یہ آف دا ریکارڈ ہے تو پھر بھی تسی آف دا ریکارڈ ہی رکھو. اچھا پھر یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن یا اس کو ماننا یہ بھی بندے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ان لوگوں کی ملاقات کسی بھی اینکر کی ملاقات صحافیوں کی ملاقات آرمی چیف سے ہو اور وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں جناب یہ آف دا ریکارڈ ہے تو مجال ہے کہ کوئی پر بھی مارے کوئی چڑیا کو پر بھی مارے اس کے بعد کوٹ کر کے دیکھے. لیکن بیچارہ اگر کوئی سیاستدان یہ کہہ دے تو یار تیری ایسی پرواہ نہیں کرتے وہ آ کے پھر بھی سارا کچھ جو ہے وہ بتا دیتے. تو یہ بھی ایک تضاد ہے صحافی برادری کے اندر یہ تضاد ہے. میرے اپنے پیٹی بھائی ہیں لیکن اس پہ تضاد ہے. یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ کیا گفتگو ہوئی اعظم ملک صاحب کے حوالے سے مجھے نہیں پتا کہ ایسا کچھ کہا گیا تھا یا نہیں کہا گیا تھا. صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ملاقات ان کی ہوئی ہے جیو سے ان کی ملاقات ہوئی. اچھا جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو اعظم ملک صاحب نے ایکچولی اپنی تصویریں بھی جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بلکہ یہ تصویر اور کس نے ٹویٹ کی عثمان ڈار صاحب نے انہوں نے خود یہ ٹویٹ کی اور اس کے اندر وہ اعظم ملک کی جو دائرے میں نظر آ رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہوا میرے خیال میں یہ ہے شہباز گل صاحب جو ہے وہ چیف آف سٹاف ہیں یا تو شاید ان کو پتہ ہی نہیں تھا. میرے خیال میں وہ پنجاب اسمبلی آئے ہوئے تھے ان کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ملاقات ہو گئی ہے. تو انہوں نے بڑی ایک سخت پوزیشن لے لی. تو جیو نے اس کے بعد یہ بیٹھ کے پوری خبر چلائی کہ جناب ایسی بات نہیں ہے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر یہ گفتگو ہوئی ہے. تو ایک عجیب مطلب رولا جو ہے وہ اس معاملے میں سٹارٹ ہو گیا. اینی ویز شہباز گل صاحب اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ایک اور ٹویٹ بھی کی. انہوں نے کہا جی 10 بندوں میں ساتھ کھڑے ہو کر رپورٹر کی تصویر بن جائے اور جیو کے مطابق یہ ان کے ساتھ خصوصی گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں چلے خصوصی گفتگو نہیں تھی لیکن گفتگو تھی. جیو کا رپورٹر وہاں پہ موجود تھا. اب آپ کی مرضی آپ مطلب گلاس ہاف ایمٹی گلاس ہاف فل آپ اس ساری چیز کو دیکھنا کس طرح چاہتے ہیں. بہرحال کمنگ بیک ٹو پنجاب اسمبلی. پنجاب اسمبلی میں کہانی جناب یہ کہ 4 بجے اجلاس شروع ہونا تھا. اجلاس 4 بجے نہیں شروع ہوا. ٹھیک ہے. اب اجلاس چونکہ شروع نہیں ہوا تو تشویش بڑی پائی جاتی ہے بہت زیادہ. اور ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ 4 بجے یہ اجلاس منعقد ہونا ہے اور اجلاس شروع نہیں ہو سکا. آخری اطلاعات جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ پہنچ چکے تھے. لیکن اجلاس شروع نہ ہونے کی وجہ سے میں جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے اس میں بھی نوٹ کی وہ چینلز نام بھی نہیں لوں گا میں بیوقوف تھوڑی میں نام لوں. وہ چینل جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور جب قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وہ سارا کچھ کرنا تھا اور جس دن سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہوا تھا اور یہ کہا گیا تھا جناب 11 بجے اجلاس شروع کریں اور وہ پورا گھسیٹ کے رات تک اس کو گھسیٹ کے لے جایا گیا تھا تو اس وقت مجال ہے ان میں سے کسی نے کوئی آواز دی ہو کہ جناب یہ ہو کیوں نہیں رہا, یہ تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں ہو رہی. آج میں ایک چینل کے اوپر ایک صاحب جو ان کے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں انہوں نے یہاں تک کہا, انہوں نے کہا جی 4 بجے کا ٹائم تھا. میں کہتا ہوں آپ پروڈیوسر صاحب سے کہیں کہ ٹی وی کے اوپر گھڑی چلائیں کہ دیکھیں کتنے منٹ اوپر ہو چکے ہیں, کتنے گھنٹے اوپر ہو چکے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. تو کاش یہی جلد بازیاں اور یہی پھرتیاں جو ہیں یہ اس دن بھی ہوتی جس دن اسپیکر اسد کیسر اس وقت قومی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد پہ کارروائی نہیں کروا رہے تھے. بہرحال اس وقت بھی غلط تھا, اب بھی غلط ہے. آج اگر 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تو 4 بجے اجلاس شروع ہو جانا چاہیے تھا. اب آ جائیں نمبر گیم کے اوپر. نمبر گیم جناب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے جی 186 ہمارے پاس, 186 کا نمبر ہمارے پاس پورا ہے. مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی نہیں ان کے پاس 186 نہیں ہے, ان کے 180 ہیں یا اس سے بھی کم ہیں. یہ کلیمز ہیں, ضروری نہیں ہے سچ ہو. تو اچھا دوسرا مسلم لیگ نون کے لوگ میں دیکھ رہا تھا ہنا پرویز بٹ صاحبہ اور اس طرح جو دیگر ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ شروع ہو گئے ہیں سرپرائز وہی بالکل عمران خان جس طرح سرپرائز دیتے تھے اس طرح کے سرپرائز جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. تو پتہ نہیں سرپرائز آتا ہے کہ نہیں آتا یہ تو ہمیں نہیں پتا. بہرحال اجلاس جو ہے وہ اب یہ تقریباً 6 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور اب تک اجلاس شروع نہیں ہوا ہے. ایک بات اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے جو سیکٹری ہیں وہ جب وہاں پہ اندر داخل ہوئے بلڈنگ کے اندر تو ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ایک جو رکن تھے ان کے ساتھ ذرا تلخ کلامی ہو گئی. سیکورٹی کا سٹاف بیچ میں آیا, مطلب وہاں پہ ذرا گرمی سردی ہو گئی. اس کے علاوہ عطاء اللہ تارڑ جب وہاں پہ پہنچے تو ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ کچھ پرائیویٹ لوگوں کو لے کے جو ہے وہ اسمبلی ہال کے اندر, اسمبلی ہال تو نہیں اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر آ گئے ہیں. تو سیکیورٹی نے ایکچولی آج جو ہے
وہ تمام پرائیویٹ لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ منع کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ کے اوپر یہ الزام لگا کہ جی وہ لوگوں کو جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ بھی آج یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں تشریف رکھتے ہیں، اور پچھلے 2 دن سے پرل کانٹیننٹل ہوٹل لاہور جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے MPs کو جو ہے ان کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ انہی کی خدمات حاصل کی۔ تو آپ ایک قسم کا سمجھ لیجئے کہ مسل کا کام جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا، مسل کا کام، مسل سمجھتے ہیں نا، مسئلہ نہیں مسل کا کام جو ہے نا وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ بنی گالہ کے باہر سیکیورٹی ڈپیوٹ کرنی ہو، گن مین شن مین لانے ہوں، مطلب یہ اس کو کہتے ہیں مسل۔ تو علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ اس وجہ سے بلایا گیا۔ اچھا، اب آ جائیں ایک مارکیٹ میں اڑتی ہوئی جو خبر ہے، مارکیٹ میں اڑتی ہوئی خبر کے حوالے سے مونس الہی جو ہیں وہ ایک دم پنجاب اسمبلی کے ہال سے، پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ سے جو ہے وہ روانہ ہو گئے، جبکہ وہ آئے ہوئے تھے وہ روانہ ہو گئے۔ اب اس حوالے سے مختلف مارکیٹ میں چہمگوئیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس وقت جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ جی چودھری شجاعت حسین نے غالباً کوئی لیٹر لکھا ہے، اور اس لیٹر سے ہو سکتا ہے کہ اس لیٹر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہو کہ ڈپٹی اسپیکر کو یہ کہہ دیا ہو کہ جناب 10 بندے جو ہیں نا جو کاف لیگ کے ہیں ان کے ووٹ جو ہیں وہ آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنے، یا ہم ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے کہ انہوں نے کدھر ووٹ کرنا ہے، جس کی وجہ سے ایک پریشانی پائی جاتی ہے، پریشانی کا عالم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی جیو نے بلکہ اس کو رپورٹ کیا کہ چودھری شجاعت حسین کا ویڈیو پیغام جو ہے وہ عنقریب جاری بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دم ایک نئی تھرتلی، ایک نئی ٹینشن جو ہے وہ اس سارے ماحول کے اندر آ گئی ہے، کیونکہ میک اور بریک کہانی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، اب چند تجزیہ کاروں کا اور چند قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ چودھری شجاعت کیا لیٹر لکھتے ہیں کیا نہیں لکھتے، کیونکہ پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی کے اندر وہ چودھری پرویز الہی ہیں، تو چودھری پرویز الہی جس کے بارے میں کہیں گے ووٹ ادھر ہی جائے گا۔ لیکن چند تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ معاملہ ایکچولی پارٹی ہیڈ کے اوپر ہوتا ہے، تو پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ چودھری شجاعت ہیں۔ چودھری شجاعت اگر ایسی کوئی انسٹرکشن دے دیتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ مسئلہ پڑ جائے گا، اور ان کی ڈائریکشن کے مطابق ہی لوگوں کو ووٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے ایک بڑی کنفیوژن اس وقت جو ہے وہ لاہور شہر میں اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن سے متعلق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بہرحال ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کو ایک اور کامیابی یہ ملی ہے کہ لودھرا سے جو ایک آزاد امیدوار الیکٹ ہوئے تھے پیر رفیع صاحب، انہوں نے یہ اعلان کر دیا، وہ آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی میں حمزہ شہباز کو میں ووٹ کروں گا، تو مسلم لیگ نون کا ایک ووٹ وہاں پہ بھی بڑھ گیا۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زعیم قادری صاحب کی جو اہلیہ ہیں، جن کے حوالے سے کل ہم نے زعیم قادری صاحب سے بات بھی کی تھی، وہ آج پوری طرح وہ جو کووڈ کی کٹ ہوتی ہے وہ پہن کے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے وہ آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بالآخر پہنچ گئیں، جبکہ کل مختلف چینلوں نے رپورٹ کیا تھا کہ لو جی ان کا ووٹ بھی گیا اور وہ نہیں آ رہی، وہ خبر بھی جھوٹی ثابت ہوئی، غلط ثابت ہوئی۔ وہ آج تشریف لے آئیں اور پوری طرح پہن کے، بلکہ اس کو بھی ایک ڈیفرنٹ اینگل سے آج بڑی میں دیکھ رہا تھا، اس کو ایک چینل نے اس کو رپورٹ کیا کہ دیکھیں کرونا کے باوجود جو ہے وہ آ گئی ہیں اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اچھا، یہ جب نون لیگ کا کوئی بندہ کووڈ کے ساتھ آ جائے تو وہ خطرناک بات ہے۔ ڈاکٹر زرکا اگر آئیں الیکشنز کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے، ڈاکٹر زرکا بھی پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو دیکھیں جی کتنی بہادر ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے رپورٹنگ کا۔ ڈاکٹر زرکا بہادر تھی اور ادھر زعیم قادری کی بیوی جو ہے نا اس نے سب کو پریشانی میں ڈال دیا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے 2 مختلف طریقے ہیں۔ ڈاکٹر زرکا پھر بھی ویل چیئر کے اوپر آئی تھی، مطلب ان کی حالت اتنی خراب تھی۔ یہاں پہ یہ جو عظما زعیم قادری صاحبہ ہیں یہ چل کے آئی ہیں، بے شک ان کو بخار شخار ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا، لیکن پھر بھی وہ چل کے آئی ہیں، مطلب اتنی بھی حالت ان کی خراب نہیں ہے۔ تو یہ بیسکلی طریقہ ہے ڈفرنٹ ایک ہی واقعے کو کس طرح رپورٹ کرنے کا، یہ ہوتی ہے بائسنس ہوتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی ساری تفصیلات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جب مزید کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی تو پھر آپ کو اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔